بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی یہ آیات کریمہ جو پہلے گزر چکی ہیں یا اس وقت پڑھی جا رہی ہیں یا جب تک خلاصہ بیان ہوگا ان آیات کی تفسیر نہیں ہوگی۔ تفسیر بڑی مفصل گفتگو ہوتی ہے، الحمدللہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس تفصیل سے کما حقو آگاہی نصیب فرمائے۔ یہ خلاصے کا ایک مضمون ہے۔ اس رکوع میں نوری مخلوق یعنی ملائکہ کرام اور ناری یعنی ابلیس اور اللہ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام، ان کا ایک مسلم الکل واقعہ بیان کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ پکار کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اپنے موقع پر انشاءاللہ آئے گی۔ اس کے بعد صفحہ 9 پر آیت نمبر 40، بنی اسرائیل یہودیوں کے بڑے، ان کے پیر پادری اور عرف عام کے ان کے اندر مولوی، حکمران طبقہ، ان کو جو دین کی دعوت دی گئی ہے، اس دعوت کے اندر 8 اوامر ہے، یعنی 8 باتیں وہ ہیں جن کا کرنے کا حکم دیا، اور 4 نواہی ہیں، 4 باتیں وہ ہیں جن سے روکا گیا۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 10 میں آیت 47 سے 62 تک بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے کچھ احوال ذکر کیے۔ ان میں ان کے 5 انواع ہیں۔ پہلا نوع، اس میں 8 انعامات کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ یہ دیکھو میں نے فلاں بھی نعمت کی، فلاں بھی انعام کیا، فلاں بھی انعام کیا، فلاں بھی انعام۔ لیکن پھر ان کی کجرویوں اور حکومتولیوں کے سبب سے ان پر جو وقتاً فوقتاً خدا کا عذاب آیا، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ گویا ان آیات کریمہ میں 8 انعامات اور 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ اسی مضمون کا جو نوع ثانی ہے، دوسری قسم، اس کی آیت نمبر 63 سے لے کر 82 تک 20 آیات میں یہود و نصارہ کے بڑوں کی 3 خباثتوں کا ذکر ہے۔ تفصیل چونکہ اپنے موقع پر آنے والی ہے، اس واسطے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔
پھر آگے صفحہ نمبر 16 میں تیسری قسم بیان نوع ثالث، اس کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک 4 آیات میں انہی کی خباثتوں کا ذکر ہے، نافرمانی اور حکم عدولیوں کا۔ پھر صفحہ نمبر 17 میں چوتھی قسم بیان ہوئی، آیت نمبر 87 88 2 آیات پر۔ اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی انتہائی سنگ دلی اور کجروی کی مثالیں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانا، تکذیب رسل اور قتل انبیاء، یہی وہ ملعون اور منحوس طبقہ دنیا میں گزرا ہے جن کے ناپاک ہاتھوں سے انبیاء کرام قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ قرآن کریم کے اندر یقتلون النبیین بغیر حق، یہ قتل کرتے رہے خدا کے نبیوں کو ناحق۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی مخالفت ہے تو وہ بھی ناحق ہے، قتل ہے تو وہ بھی ناحق ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے، چاہے وہ نبیوں کی اپنی زندگی کے لوگ ہوں جیسے صحابہ اکرام، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقار تھے، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کی۔ اب ان کو قتل کرنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے، چاہے اس زمانے میں ہوں یا آج، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ اسی صفحہ 17 میں نوع خامس آیت نمبر 89 اور 90 2 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کو یوں مخاطب کیا کہ تم اپنے باپ دادوں کو چھوڑو، تم نے خود خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کیا اور کفر کیا ان کے ساتھ۔ پھر اگلا صفحہ نمبر 18، جس کی آیت نمبر 91 سے 93 تک یہودیوں کے ایک قول باطل کی 5 طرح تردید کی گئی۔ اور آیت نمبر 94 سے 96 تک یہودیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ آخر میں نجات تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، پھر تم مرنے کی آرزو کرو، اس دنیا کی جھمیلوں میں کیوں پڑو، جلدی جلدی موت کی تمنا کرو، وہاں پہنچ کر وہ بہاریں حاصل کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز اپنے موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو اپنے کرتوت معلوم ہے اس سے پہلے جو کچھ کر چکے۔ واللہ علیم بالظالمین، ان ظالموں کو، ان گنہگاروں مجرموں کو خدا اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم ایک عام قانون بیان فرماتے ہیں انہی کے بارے میں، وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، میرے نبی آپ دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ دنیا میں جینے کے لالچی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بڑھ کر، مشرک کو بھی اس دنیا میں جینے اور دنیا کی بہاریں دیکھنے کی اتنی تمنا نہیں ہوتی جتنے یہودیوں کو ہے۔ آپ ایک سے زائد مرتبہ سن چکے ہیں، دنیا کی قوموں میں ہیں تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد
سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قومیں، لیکن جتنی بری قوم یہودی ہے، تھی اور ہے، ایسی بری نہ اس سے پہلے تھی اور نہ شاید قیامت تک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے پورا قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کی تفسیر کو سیکھنے کی۔ آپ دیکھتے جائیں گے اقوام عالم کے تذکرے قرآن کریم بیان کرے گا، لیکن جہاں بھی یہودیوں کا تذکرہ آپ دیکھیں گے نمایاں طور پر ان کی خواصوں کا ذکر ہو۔ آج بھی اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی آبادیوں پر مشتمل ملک ہیں، جو مغربی دنیا کے جو بڑے ملک ہیں جیسے امریکہ اور کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ ہو گیا، یا مسلم دنیا کے اندر ہمارا پاکستان ہے جس کی آبادی بہت بڑی ہے، اس طرح کچھ اور ملک بھی ہیں۔ مسلمان کافروں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں اور کافر مسلمانوں کے ساتھ۔ یورپ کے ملکوں میں آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا کہ بڑے سکون کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سارے ملکوں میں پھرا نہیں، برطانیہ گیا ہوں، مہینہ ایک رہا ہوں، اور میں ایک طالب علم آدمی، طالب علم ہر وقت طالب علم سوچ سے دیکھتا ہے۔ میں جائزہ لیتا رہا کہ ان عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا، پاکستانی لوگ یا جو بھی اس ملک میں بستے ہیں یا نئے آتے ہیں، ہماری طرح آئے اور چلے گئے، ان کا رویہ، ان کا سلوک ایسا ہوتا ہے۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں، آپ شاید میری بات کی تردید نہیں کریں گے، قطعاً ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں دیکھ کر کوئی اجنبیت کا احساس کر کے ہمارے ساتھ کوئی اوپرا سا سلوک کرتے ہیں، نہ ایسا نہیں۔ ایک دو باتیں میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ کئی سال پرانی بات ہے، میرے چھوٹے بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں برطانیہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے میرے لیے ایک کوٹ بھیجا، اب بھی ہے میرے پاس، لیکن وہ تقریباً 1.5 انچ بڑا تھا، کھلا تھا، بازو بھی لمبے۔ میں نے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہے، کہ اس کو واپس بھیج دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھے خاصے آنے جانے پیسے لگتے ہیں۔ بھیج دیا میں نے واپس۔ تو درمیان میں میرا خیال ہے مہینہ، یہ اس کے کم و بیش مجھے صحیح تعداد دنوں کی یاد نہیں، لگ گیا جہاں سے وہ لیا تھا، جہاں واپس کیا، اور ٹھیک اسی کمپنی کا، اسی کلر میں 1.5 یا 2 انچ کم سائز کا بھجوا دیا۔ اب اگر وہ نہ دیتے اس کو، جو خرید لیا آپ نے، بس ہمارے ہاں واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں، تو نہ دیتے، یہ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، وہ کافروں کے ساتھ بھی ان کا کاروباری کے معاملات اسی طرح ہیں جیسے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور کوئی اپراڑ نہیں۔ خود میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ میں جب گیا 2011 میں، تو وہاں سوینٹن، لندن سے کوئی 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ایک آبادی ہے، وہیں ہمارے بھائی رہتے ہیں، اور اس آبادی کے اندر ہمارے علاقے کے لوگ، یعنی ضلع مانسہرہ کے، جن کو اکثر کو میں جانتا ہوں، بعض وہ ہیں جن ہمارے ساتھ سکول پڑھا ہے، اس زمانے میں چلے گئے اور وہیں نیشنل ہو گئے، وہیں انہوں نے شادیاں کر لی، کاروبار کر لیا۔ تو میں جب گیا تو چونکہ ہمارا مسئلہ خاندانی طور پر ایسا ہے کہ ہمارا نام بھی سنا، کوئی بچہ بھی ہے نا، لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ وہ ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ احترام کرتے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا، اس وقت سکول پڑھتا تھا، تو ہمارے گاؤں کے جو معمر بزرگ تھے، بوڑھے بوڑھے بابے، وہ بھی راستے میں چلتے خود آگے نہیں چلتے تھے، مجھے کہتے ہیں چھوٹے استاد آپ آگے چلیں، ہمیں چھوٹا استاد کہتے۔ اس زمانے میں ذرا اوائل عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آواز اچھی دی تھی، الحمدللہ، اب بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو میں جہاں بھی ہوتا، وہ بوڑھے بابے جب مجھے نماز کے لیے کھڑا کر دیتے، جبکہ میں نابالغ تھا، لیکن قرآن اچھا پڑھتا تھا، آواز بھی اچھی تھی۔ تو بابے وہ نماز میرے پیچھے پڑھتے، تو میرے والد صاحب کہتے کہ یہ لڑکے نابالغ ہے، اس کے پیچھے تمہاری نمازیں نہیں ہوتی۔
تو وہ کہتے ہیں استاد جی ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی، یعنی ان کا اس قدر گہرا عقیدت کا رشتہ تھا۔ خیر تو وہ لوگ ان میں سے بہت سارے وہاں سمنڈن کے اندر آباد، اب ان کی نسلیں تیسری پوچھتے میں آباد ہیں، لیکن ادب اسی طریقے۔ جب میں گیا تو اس طرح سارے کے سارے مرد و زن خوش ہو گئے جیسا کوئی ان پہ عید آ گئی۔ خیر ہر ایک نے مجھے گفٹ دیا، کسی نے پاؤنڈ دیا تو کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ میں یہاں سے جتنا کرایہ لگا کر آیا تھا اس سے زیادہ پیسہ مجھے مل گیا۔ تو ان میں سے ایک نوجوان یوسف نام اس کا، اس نے مجھے ایک کوٹ بھی دیا، پتہ نہیں وہ مجھے یاد نہیں گھر میں کہیں پڑا ہے یہ کیا، ایک پارکر قلم کا سیٹ دیا۔ میں ان لوگوں کے سلوک کا معاملہ کر رہا ہوں کہ عیسائی ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی اپراہٹ نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے نہیں قلم چاہیے، میرے پاس بہت سارے ہیں۔ میں نے چھوٹے بھائی سے کہا تم رکھ لو یار۔ تو وہ کہنے لگے اچھے قلم آپ ہی جیب میں رکھتے ہیں، ہم تو بال پوائنٹ سے کام چلا لیتے ہیں۔ برابر ان کی سوچ اچھی تھی، کیونکہ میری شروع سے عادت رہی ہے اسکول کے زمانے سے کہ میں جیب میں قلم ہمیشہ رکھتا ہوں، ہمیشہ رکھتا رہا، اور آج تک میں نے کبھی کسی سے مانگ کر دستخط نہیں کیا، یہ ایک مزاج ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ پھر پارکر کا سیٹ مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس ہیں، اس کو واپس کر کے کوئی اچھا سا قلم لے لیتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ قیمتی۔ تو اتنے فاصلے پر ان کی رہائش سے، جتنا آپ کہیں جی پی او، اتنے فاصلے بہت بڑا ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے، وہاں گئے میں اور میرا بھائی اور ان کا بیٹا جو میرا داماد ہے۔ تو ہماری یہ سلواریں قمیضیں تھیں، یہی داڑیاں، وہ سارے گورے تھے۔ تو ایک پوچھ پاچھ کر وہاں گئے جہاں سے وہ قلم لیا تھا، وہاں ایک خاتون تھی نوجوان، زیادہ سے زیادہ 35-40 سال کی عمر کی ہوگی۔ اب وقت گزر گیا ہے، آج تک میرے دل میں کے لیے ایک صالح جذبات ہیں کہ جہاں کہیں بھی خدا اس کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اگر غیر مسلم ہے تو خدا ایمان کی دولت دے، اور مسلمان ہے تو خدا اس کو لمبی زندگی اور ایمان کی برکات سے نوازے۔ وہ ہمیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو انہوں نے بھائی نے اور انہوں نے کہا کہ یہ قلم ہے، اس کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اچھا قلم لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ واپس بھی کرنا چاہیں، ہمیں کوئی برا یعنی اپراہٹ نہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا واپس نہیں کرنا، تبدیل کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر نہ جاتے کہتی ہیں آگے ڈھونڈ لیں، یہاں پاکستان کے کسی آپ ادارے میں چلے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی سیل مین جو ہے بڑے ادارے کے اندر چلے جائیں، بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں، وہ نہیں جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ڈھونڈ لیں، آگے پوچھ پاچھ لیں۔ وہ اپنی جگہ اپنی سیٹ چھوڑ کر وہاں دور تک گئی تھے جتنا پینوراما ہے۔ اس نے کہا یہ اچھے قلم یہاں ان میں سے آپ سلیکٹ کر لیں۔ چنانچہ ایک قلم ہم نے لیا، وہ اس کو واپس دے دیے اور اس کے ساتھ 20 پاؤنڈ شاید زیادہ دیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں میں نے پورا مہینہ گزارا ہے، مجھے کہیں بھی اپراہٹ یا نفرت کا کوئی عنصر نظر نہیں آیا، کہیں بھی، خدا کی قسم۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر تو شاید ہمارے مسلمانوں کے لیے اپنے ہی مسلمانوں سے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہاں نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں سے کوئی آدمی گیا یہودیوں کے اسرائیل میں، وہاں چوری چھپے یہودی آ جائے پاکستان کے اندر؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کی غلطیوں کے سبب سے، لیکن یہاں کا کوئی مسلمان، کوئی نوکری کرنے والا یا کوئی سیکھنے والا کبھی بھی اسرائیل یہ نہیں سوچے، اس لیے کہ یہودی کی جبلت کے اندر یہ ہے کہ مسلمان سے نفرت کرتا ہے، اسلام سے نفرت کرتا ہے، پیغمبر اسلام سے نفرت کرتا ہے، اور مسلمان کے ساتھ اس کا ایسا ہی سلوک۔ قرآن کریم کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہودی سب سے بڑا دشمن۔ ایک آیت بتاتا ہوں، 6 پارہ کا آخر آپ دیکھ لیں، صفحہ 156۔ آیت نمبر 82 ہے، یعنی اس صفحے کی آخری 4 سطریں، ان میں سے پہلی سطر دیکھیں۔
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے دیکھنے والے تو ضرور پائے گا، دیکھے گا سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنے، یعنی لوگوں سے مراد ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کرنے، کس کو؟ الیہود، یہود کو پاؤ گے، یہودی کو دیکھو گے کہ سب سے بڑا مسلمان کا دشمن ہے، یہ اللہ کی اطلاع ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر والذین اشرکوا، اور پھر مشرکوں کو، یعنی یہودی پہلے نمبر اسلام اور مسلمان کا دشمن ہے، مشرک دوسرے نمبر پر۔ مشرک آپ کے پڑوس کے اندر ہندو ہے، یقیناً دشمن ہے، وہاں مسلمانوں کی مشکلات بھی ہیں، لیکن کروڑوں مسلمان آج بھی انڈیا کے اندر ہندوؤں کے ساتھ بس رہ رہے ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ، اسلامی تعلیمی ادارہ جس سے ہمارے اکابر بڑے پڑھ کر آئے، وہ یو پی کا ایک شہر ہے دیوبند۔ میں چوں گیا ہوں 1980 میں، دیکھ کر آیا ہوں، تو وہاں موجود ہے۔ اگر ہندو اتنا ہی متعصب ہوتا جتنا یہودی ہے تو پھر کم از کم وہاں نہ کوئی مسلمان رہ سکتے، نہ ان کو کوئی دینی اور تعلیمی ادارہ ہوتا۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں۔ تبلیغی جماعت، اس کا بنیادی مرکز وہاں نظام الدین میں ہے، میں گیا ہوں نظام الدین بھی، اور پھل پھول رہی ہے بہت زیادہ۔ بڑے بڑے اجتماعات اس کے پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں ہوتے ہیں، پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں۔ ہندو دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں فرمایا والذین اشرکوا، دوسرے نمبر پر مسلمان کا دشمن مشرک ہے۔ اور مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر مرادیں پوری کرنے والا سمجھتا ہے۔ میں پاکستان کے اندر ہندوؤں کے کسی مندر میں نہیں گیا، لیکن دہلی میں ان کا جو سب سے بڑا مندر ہے برلا مندر، اسے کہتے ہیں، برلا ایک بہت بڑا سیٹ ہے، اس کے نام پر وہ اسی نے بنایا ہوگا۔ تو میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مشرق کی عجیب قسم سوچ ہے، عورتوں کی شکلیں بنائی ہیں، پتھروں سے بنائی ہوں گی، بڑی حسین اور خوبصورت شکلیں، اور ان کو پھر زیور بھی پہنائے گئے ہیں، 4 ٹانگیں ہیں اور 6 اور 8 ہاتھ ہیں، اس طرح مردوں کے بھی۔ تو آپ نے خیر اپنے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارا جو حکمران طبقہ ماضی میں اور حال میں، آگے اللہ جانتا ہے، ان کو مشرکانہ کافرانہ مراسم جو ہیں زیادہ ان کا تحفظ اور لحاظ ہوتا ہے۔ آج اگر آپ عجائب گھر میں جا کر کوئی مندر یا ایسی کوئی بت کوئی رکھا اس کو توڑیں گے تو آپ پر کیس بن جائے گا۔ مسلمان تو بت شکن تھا، لیکن اب ہمارا پاکستانی حکمران طبقہ یہ بتوں کا محافظ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان کو سمجھ دے، ہم ان کو کافر تو نہیں سمجھتے، مسلمان ہی، لیکن بہت کمزور ایمان والے، بڑے بودے ایمان والے، اللہ ان کو ہمت دے اور ان کو صحیح اور غیر صحیح کی تمیز نصیب فرمائے۔ تو خیر بات چلی تھی یہودیوں سے، قرآن کریم اس سورہ مبارکہ میں آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا دشمن اسلام اور مسلمان کا یہودی کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور لا تجدن، لام ابتدا میں زبر کسی فعل پر آتا ہے نا تو یہ تاکید کے لیے تھا، یعنی لازماً ایسا ہوگا۔ اور تاجدن میں نون تاکید ثقیلہ سے کہتے ہیں ہمارے گرامر کے لحاظ سے، لازماً تم پاؤ گے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور پھر مشرکوں کو۔ پھر اگر اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم ضرور پاؤ گے زیادہ محبت کرنے والے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا، کس کو؟ قالوا، جو لوگ کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اطلاع اللہ کی ہے، میری یہ سوچ نہیں ہے۔ سب سے بڑا دشمن اللہ نے یہودیوں کو قرار دیا، مسلمان کا، پھر مشرک کو، اور پھر اللہ پاک نے مسلمان کا قریب ترین طبقہ جو ہے عیسائیوں کو کرا۔ اقربہم مودۃً، قریب ہیں دوستی میں، الذین قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اور پھر فرماتا ذالک بانہم من قسیسین، کہ ان میں عیسائیوں کے اندر کچھ علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پادری کہہ لیں یا جو بھی کہتے ہیں، اور رہباناً، درویش لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ ویسے آپ کو تجربہ بھی ہوگا، میرا بھی کچھ تجربہ ہے، یہاں اڑوس پڑوس کے اندر ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پادری کبھی مجھے بھی ملنے میں آتے ہیں، لیکن مجھے
ان کے نشست برخاست سے، ان کے لباس سے، ان کی گفتار سے تکبر نظر نہیں آیا۔ اندر کا بغض اگر ہے تو میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، لیکن ظاہر میں تکبر نظر نہیں آیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ مل کر رہ رہے ہیں۔ بے شمار مسلم دنیا کے اندر ان کی آبادی موجود ہے اور ان کی حکومتوں کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں۔ جیسا برطانیہ ایک میں نے ذکر کر دیا، امریکہ دنیا بڑا شیطان سمار ہوتا ہے، لیکن کروڑوں مسلمان دنیا بھر کے امریکہ کے اندر رہتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کاروبار بھی کرتے ہیں، سارا کچھ۔ اسی طریقے سے یورپی دوسرے ملکوں کے اندر بھی۔ لیکن جو اسرائیل ہے یہودیوں کا چھوٹا سا، لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ عرب ممالک کے لوگ اگر ہمت کر کے سارے مل کر پیشاب بھی کریں نا تو یہودی ڈوب جائیں گے، لیکن یہ اتنے بے ہمت، بے بس، ان کو کیا نام دیا جائے، ایسے لوگ ہیں کہ اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے۔ بھیک سے مراد امن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں، یہود کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ہیں وسائل، لیکن وہ ایمان کی قوت نہیں ہے، ایمان کی قوت نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اس لیے اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اس لیے تذکرہ آئے گا کہ یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن، پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی نے کیا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مدینہ طیبہ کے جتنے منافق تھے ان کے پیچھے یہودی تھے، ان کو پمپ کرنے والے یہودی تھے۔ منافق سارے ان پڑھ تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یعنی مدینہ کے باشندے، لیکن یہودی یہ اپنی کتابوں کے عالم تھے، ان کو سب پتہ تھا۔ اس واسطے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے پھر اپنی سازشوں کے جال بچھا دیے، اور کیا کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا جو سازش والا انہوں نے کام کیا تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی، بہتان لگایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ، لیکن اس کے پیچھے بھی صرف یہودی ہاتھ کام کر رہا تھا۔ اور عبداللہ بن ابی اس کا اعلی کار تھا، یعنی مسلمان کہلاتا تھا لیکن اندر سے وہ اس پہلے سے موجود تھا۔ یہودیوں کو موقع مل گیا اور یہودیوں نے پھر اس کو کیا کیا کام نہیں لیے۔ آپ حضرات تفصیلات کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور آگے جانیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اسی سورہ مبارکہ میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی، آگے مستقل منافقین کے بارے میں صورت آپ کو نظر آئے گی سورہ منافقون میں، اور پھر خوب جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچا چٹا کھولا ہے کہ منافق کیا ہوتا ہے۔ لیکن عیسائیوں کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کو اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا کہ یہودی دشمن۔ تو خیر، اس آیت مبارکہ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم اگر واقعتاً اللہ کے بڑے چہتے ہو تو مرنے کا تمنا آرزو کرو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کریں گے، جنہیں اپنے کرتوتوں کو پتہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو دنیا میں مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا میں جینے کی چاہت رکھتے ہیں، کہ مشرک کو شاید اتنا احساس نہیں کہ میری بارگاہ میں خداوندی میں جا کر اتنی پکڑ ہوگی جتنی ان کو پتہ، ان کو اپنے ساری خباستوں کو پتہ ہے۔ پھر صفحہ 19 میں ذکر کیا ہے جب یہ مبالغہ کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے توحید پر، مسئلہ توحید پر شبہات وارد کرنا شروع کر دیے۔ مثلاً کہنے لگے ہم اس توحید کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن لانے والا جبریل ہے اور میکائیل ہے اور یہ ہمارے دشمن ہیں۔ خدا کے فرشتوں کو اپنا دشمن قرار دے کر کہنے لگے ان کا لائے ہوا جو دین و مذہب ہے اس کا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بڑوں پر عذاب ان کی وجہ سے آیا۔ تو اللہ نے پھر صفحہ 19 میں دیکھیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے نبی نے کہا تو جو دشمن ہے جبریل کا، جب کہ وہ جبریل نے اللہ کا کلام آپ کے دل پر نازل کیا، یعنی قرآن کریم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے نازل کیا۔ پھر فرمایا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے، خدا کا فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو خدا دشمن۔ تو یہ ایک خبیث طبقہ ہے کہ جس کی سارے کرتوتوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کھولا ہے، تاکہ
صفحہ 23 پر یہ مضمون جا کر ختم ہوتا ہے اور آگے مضمون رسالت شروع جاتا ہے۔ آیت نمبر 123 میں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، مسئلہ رسالت شروع ہوگا اور بڑا خوبصورت طریقے سے آپ سامنے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں بہت ساری اور باتیں ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادوں کا تذکرہ ہے، پوتوں کا ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے جیسا میں نے بتایا تھا کہ 4 اس کے مرکزی مضمون ہیں۔ پہلا اللہ کی توحید، جو 21ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، یعنی تیسرے رکوع کی ابتدا سے، پھر 19ویں رکوع کے اندر پھر اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا، پھر 34ویں رکوع میں پھر سے بارہ ذکر کیا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر 40ویں رکوع میں چوتھی مرتبہ ذکر کیا گیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے، یہ تو سارے قرآن کا ہے، لیکن مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا یہ اللہ کی توحید ہے، اور 4 مقام میں اسلوب بدل بدل کا بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کا تذکرہ ہے، وہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن مضمون رسالت بھی ہے، کیونکہ توحید کو ماننے کے لیے رسالت کا ماننا ضروری ہے۔ جو شخص رسالت کو نہیں مانتا وہ توحید کو نہیں مان سکتا، کیونکہ اس کو توحید براہ راست خداوند قدوس نے کلام تو اس کے دل پر نازل نہیں کیا، خدا کے رسول لے کر آئے۔ تو توحید کا ماننے کے لیے رسول کا ماننا بڑا ضروری ہے، تو توحید کے ساتھ رسالت کا مضمون ہے۔ لیکن رسولوں کی مخالفت کرنے والے دنیا میں جتنے طبقے بھی گزرے ہیں، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے پھر قرآن کریم کے اندر جہاد کا مضمون ہے، کیونکہ وہ دین جو خدا نے اپنے پیغمبر پر نازل کر کے دنیا میں پھیلانے کے لیے فرمایا، اس کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جہاد کا مضمون ہے۔ لیکن جہاد خالی ہاتھ تو ہوتا نہیں، اس لیے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، باقی ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے، پھر جہاد ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 مرکزی مضمون ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ابھی اجمالاً بیان کر دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے۔ آپ کو قصاص کا مسئلہ نظر آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اس سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا۔ قصاص کا مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، بے و شراء کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، لین دین کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ اور حج، اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ 3 باتیں، نماز، روزہ اور حج، اس کو امور مصلحہ کے نام سے آپ آگے پڑھیں گے، یعنی وہ مسائل جن کے اپنانے سے انسان کے اندر اصلاح آتی ہے، نیکی آتی ہے، صالحیت آتی ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان کے لیے دوسرے کام کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے فاسق فاجر ہے، وہ کبھی بھی حقدار کے حق کو نہیں پہچانے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلم برقرار رہے گا۔ تو امور مصلحہ میں 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور حج۔ آپ سوچیں گے زکوٰۃ انفاق فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو نماز، روزہ اور حج، ان 3 چیزوں کو سختی سے اپنانے کی تاکید اس لیے کہ انسان کے وجود میں اصلاح پیدا ہو، نیک بن جائے انسان۔ جب نیک بنے گا تو پھر کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، عورتوں پر ظلم نہیں کرے گا، اپنے جس کے ساتھ کاروبار کرے گا، لین دین کا، اس پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں۔ تو امور مصلحہ کے ذریعے سے انسان سارے معاملات کو انسان درست کرتا ہے۔ تو جو آدمی دینی دنیوی لحاظ سے درست ہو گیا، پھر خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، پھر گھریلو معاملات میں الجھا نہیں رہے گا، پھر خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے۔ لیکن جہاد کیوں کرتا ہے؟ جہاد کیا وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ، مشرکین کفار کے ساتھ قتال کرو، کیوں؟ تاکہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، دنیا میں خدا کا دین غالب آ جائے۔ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں آپ پر آتی، میں ابھی اجمالا ذکر کر رہا ہوں۔
تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو پھر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اصل چیز تو اللہ کی توحید، یہ آپ کو جا بجا نظر آئے گی۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ لیکن توحید کو بیان کرنے کے لیے رسول کی ضرورت ہے، تو رسالت کا مضمون اس کے ساتھ آئے گا، دو باتیں ہوں گی۔ لیکن رسول کے مشن کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں گے کفار مشرکین، تو ان کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کس چیز ضرورت ہے؟ جہاد کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، آپ حضرات نے بے شمار مثالیں۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا مسئلہ انفاق، زکوٰۃ اسی میں آ جاتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ لیکن دوسرے جو مسائل ہیں زندگی کے، نکاح ہے، طلاق ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، عدت ہے، قصاص ہے، لین دین ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کو امور انتظامیہ، یہ انتظامی امور، اس کو امور انتظامیہ سے تعبیر کی جائے گا۔ آگے چل کر انشاءاللہ میں موقع پر ذکر کروں گا یہ امور انتظامیہ۔ لیکن امور انتظامیہ درست تب چلتا ہے کہ انسان میں نیکی کا عنصر موجود ہو، تو پھر نماز، روزہ اور حج، یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ 4 مقامات پر مسئلہ توحید آئے گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 21 سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر 19ویں رکوع میں، پھر 34ویں رکوع میں، پھر 40ویں رکوع میں 4 دفعہ مسئلہ توحید ہے۔ مسئلہ توحید مقصد ہے، لیکن مقصد توحید کو بیان کس نے کرنا ہے؟ نبیوں نے۔ تو مسئلہ رسالت بھی آ گیا، اس کے لیے ساری کی ساری باتیں کی گئیں کہ رسول کو ماننا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ لیکن رسول کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالیں گے، اس کے خلاف پھر اس رکاوٹ دور کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ جہاد ہے۔ تو جہاد کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، 13 سال تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، خاموش رہے۔ مدنی زندگی میں پہنچنے کے ساتھ ہی جہاد کی اجازت مل گئی، تو رسول اللہ نے پہلے سال کو چھوڑ کر دوسرے ہی سال بدر میں جہاد کیا۔ بے سر و سامان تھے، نہتے تھے، سارا کچھ، تعداد تھوڑی تھی، لیکن جہاد کیا، خدا نے کامیابی دی۔ بدر میں خدا نے کامیابی دی۔ 1000 کا لشکر جو ہے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا تھا، اللہ نے ان کو وہاں ذلیل و خوار کیا، ابو جہل مارا گیا۔ پھر اس کا تیسرے سال کے اندر احد کا غزوہ ہوا، پھر چوتھے سال کے اندر، 5ویں سال کے اندر غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد 7ویں سال کے اندر غزوہ خیبر ہوا، وغیرہ ذالک کے بے شمار غزوات ہیں۔ 29 غزوات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، لیکن دین بڑا۔ مکی زندگی میں جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بھی اپنا نہیں تھا، لیکن جسے جہاد آیا تو جہاد کی برکات سے مسلمان اتنے پھیلے، نہ صرف یہ کہ مدینہ میں ان کی ریاست بنی، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ کس چیز کی برکت سے؟ نبی کی اطاعت کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہ حکم کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے دوستو۔ آج بھی یہ کہتا ہے کشمیر میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جہاد اگر پاکستانی مسلمان کا، پاکستانی فوج اس کا ذہن ہوتا، یہاں کا پرانا ذہن ہوتا، تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ آپ اپنا پڑوسی ملک افغانستان کو نہتے بے سر و سامان، وہ طالبان جنہیں کہتے ہیں، امریکہ پوری طاقتوں کے ساتھ وہاں آیا، کس طرح خدا نے ذلیل خوار کے جہاد کی برکت سے اللہ پاک نے وہاں کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور امریکہ ذلیل خوار ہو کر نکلا، اور اس کی ذلت خواری ساری زندگی دنیا دیکھے گی۔ کم از کم ہم پاکستانی لوگوں کو تو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جہاد کی برکت سے ہی دنیا میں غلبہ ہے مسلمانوں کا، اور جہاد کو جب چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے ان مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ڈرنے کی ضرورت ہے، خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو قرآن کریم نے تو اسلوب بدل بدل کر مسلمانوں کو حوصلے بلند کیے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے کردار ادا کر کے صحابہ کرام نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ خدا کی راہ میں جب جہاد کوئی انسان کرتا ہے تو پھر خدا ان کو غلبہ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر صحابہ کرام نے جہاد کر کے ساری دنیا کو بتا دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت جو ہے، ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، مسلمانوں جب تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ گے،
خرید و فروخت میں، صبح اٹھے تو کاروبار میں چلے گئے، شام ہوئی تو واپس آ گئے، سو گئے، اگلے دن پھر کاروبار میں چلے گئے۔ اذا تبایعتم بالعینہ، اب خرید و فروخت میں لگ گئے۔ واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں تم نے پکڑ لی، یعنی کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ ورضیتم بالزرع، اور کاشتکاری کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ وترکتم الجہاد، اور جہاد کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیکم ذلًا، خدا تم پر وہ ذلت مسلط کرے گا، ویسی ذلت مسلط کرے گا جب تک واپس اپنے دین یعنی جہاد کرنے لوٹ جائے گا، اس وقت تک خدا نے جو ذلت مسلط کو اسے نکل نہیں سکو گے۔ تو آج مسلمان دنیا بھر کے اندر جس ذلت میں مبتلا ہے، اس لیے کہ نبی کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا۔ بے سر و سامان نبی اور اس کے ساتھی پوری دنیا پر چھا گئے، اور آج دنیا بھر کے وسائل رکھنے کے باوجود، بڑی بڑی فوجیں رکھنے اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے پوری دنیا کی غیر مسلم قوتوں کی بنی ہوئی چیزیں آتی ہیں، لیکن جہاں آپ کہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس برتن میں جس میں عیسائی کھا رہا ہے اسے نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہو کر، ہاتھ دھو کر صاف ستھرا ہو کر ستھرے برتن میں کھاتا ہے، تو حرج کے بعد میں کفر لازم نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ رویہ، آپ کی اخلاق جو ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے والا بن جائے۔ سید طاء شاہ بخاری کا ایک واقعہ ہم نے دیکھا تھا، نہیں ان کو سنا ہے، ان کا ایک سیوپر تھا صفائی کرنے والا ملتان کے اندر، شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایک دن صبح کے وقت اچانک وہ صفائی کرنے والا تو اسی کمرے کے اندر، اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کو بلایا شاہ صاحب نے، شاہ صاحب سے ہم ناشتہ آ گیا، وہ نام بلایا ادھر افرا، وہ آگے کامتا سمجھے اتنا بڑا انسان جو انگریز کی حکومتیں کامتی جس سے تو پتہ نہیں کیا بات۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہاتھ دھو اور میرے ساتھ آگے ناشتہ کرو۔ وہ اور کانپنے لگ گئے، لیکن اب وہ ڈرتے ڈرتے شاہ صاحب نے اس کو ہاتھ دھلا کر اپنے زبردستی اس کا ہاتھ مطلب اس برتن کے اندر جس میں خود ناشتہ کرتے تھے، اللہ نے اس کو پھر ہدایت دے دی۔ تو مسلمان کا اچھا رویہ جو ہے بعض اوقات غیر مسلم کی اسلام میں لانے اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان۔ لیکن دوستی ایسی رکھیں جس دوستی کے ذریعے سے آپ کے ایمان کے زوال کی شکل نہ پاتے، رکھیں اس کے ساتھ، ترغیب دیں اس کو تاکہ اسلام کی طرف آئے، لیکن ایسا نہ کہ اس کا رنگ میں رنگے جائیں۔ بس یہ چیز ہے، اس کو ہر انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔